الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وازواجہ ذریتہ اجمعین۔ اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس مضمون پہ کوئی اس کے اسیسمنٹ یا تنقید ہے، کیونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں صرف اپنے خیالات کو اس پہ باؤنس کرنے کے لیے، کیونکہ اگر کسی پہ مضمون پہ تنقید کرنی ہو تو آپ کو اس کو پورا پڑھنا چاہیے اور کئی بار پڑھنا چاہیے، پھر اس پہ غور کرنا چاہیے وغیرہ۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، تنقید مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں ان کے ویزاوی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ان کے بالمقابل یہ دیکھا جائے کہ ہمارا انٹیوشن کیا ہے، ہمارا فہم کیا کہتا ہے۔ بہرحال ایک چیز جو پچھلی بار میں نے کہی، یعنی زیادہ دیر نہیں گزری پہلی نشست میں، وہ یہ تھی کہ ذرا تھوڑا سا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے ایک ترتیب دوبارہ بن جائے۔ یہاں سے شروع ہو رہا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا یہ؟ بہرحال لگتا ہے کہ یہ اس کے کچھ کٹا ہوا ہے حصہ، کیونکہ یہ بہت ابرپٹ لگ رہا ہے۔ اینی وے، افکار جدیدیت کے تحت نیچر اور انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بالکل نئے انداز میں سوچا اور پھر عمل میں لایا گیا، اور اس طرح سامنے آنے والی سوچ اور عمل کا ماقبل جدیدیت کے اوضاع فکر اور زندگی سے قریب یا دور کا کوئی تعلق نہیں اور نسبت نہیں، یعنی افکار جدید اور ماقبل جدیدیت۔ تو اس پہ تو ہم نے کافی پچھلی بار بحث کی، یعنی ایک فنڈامنٹل تغیر آیا، ایک بنیادی تغیر آیا، اس میں تو کیا شک ہے، لیکن یہ کہنا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کچھ صحیح ہمارے نقطۂ نظر سے معلوم نہیں ہوتا۔ جدیدیت کے ذیل میں آنے والی تبدیلیوں کا بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب دنیا کسی بھی معنی میں بدی ہی نہیں رہی۔ اب ایک بدی کا جو استعمال ہے یہاں، یعنی اگر آپ منطق کی اصطلاحات کے معنی میں لیں یا ایون یعنی فلسفیانہ اصطلاح کے معنی میں لیں، تو بدیہی اور نظری کا ایک معنی ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلے گا کیا معنی لے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لگتا ہے بدیہی سے مراد انٹیوٹیو لے رہے ہیں، حالانکہ بدیہی اور انٹیوٹیو کوئی ہم معنی الفاظ نہیں ہیں نیسسرلی۔ بہرحال جدیدیت کے ذیل اور ضمن میں آنے والی تبدیلیوں کا بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب دنیا اب کسی بھی معنی میں بدی ہی نہیں رہی۔ یہاں جو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے معنی لے رہے ہیں انٹیوٹیو، جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس کو حواس ایک لحاظ سے لائف ورلڈ کہتا ہے، unmediated perception of your surrounding۔ تو جب چیزیں سمپل ہوتی ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، تو یوں لگ رہا ہے کہ یہاں بدی سے مراد ان کی انٹیوٹیو ہے۔ بہرحال جدید ذیل اور ضمن میں آنے والی تبدیلیوں میں بہت بڑے نتیجے، دنیا اب کسی بھی معنی میں بدی ہی نہیں رہی۔ دنیا کی تمام نئی تشکیلات جدیدیت کے نظری وسائل سے تخلیق کی گئی ہیں۔ تو عموماً ہمارے ہاں جو منطق میں بدیہی کا معنی ہوتا ہے اور نظری سے اس کو کنٹراسٹ کرتے ہیں، اس سے مراد جو ہے، میں تفصیل میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن ابھی کوئی موفر نظر نہیں آ رہا۔ بدی ہمارے ہاں منطق میں کہتے ہیں اس کو جو اس میں آپ کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، جیسے 1+1=2، یہ بدی ہی حقیقت ہے۔ لیکن یہ کہ 9/4 + 3
plus 6 divided by 3/30. یہ بدی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے یہ نظری ہے، کیونکہ اس کو آپ کو وقت لگے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا. تو یہاں جو ہمارے یہاں بدی استعمال ہوتا ہے اس میں اور یہ جو تفریق ہے بدیہی اور یہاں نظری کی، یہ وہ تفریق ہے جو موجودہ ڈیسیجن تھیوری اور سائیکالوجی میں ریزننگ اے اور ریزننگ بی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. تو یہاں جو ہے ایک جمع ایک لحاظ سے یہاں جو بدیہی ہے اس میں امیڈیسی کا بھی تصور ہے اور نظری میں میڈیشن کا تصور ہے. یہ تو ایک استعمال ہے. دوسرا جو ہے بدیہی اگر یہ استعمال کر رہے ہیں انٹیوٹیو کے معنوں میں، یعنی ایک چیز جس کو آپ ڈائریکٹلی پرسیو کرتے ہیں بغیر تصورات کے، مثلا یہ انٹیوٹیو ہو سکتی ہے. اور ایک بدیہی کا مطلب ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے لے رہے ہوں جس کو آپ کہتے ہیں فیس ٹو فیس اکوائنٹنس. یعنی مطلب آپ دیہات میں ہیں، آپ کے رشتے ہیں، آپ کی زمین ہے، یہ سب آپ کے جانی بوجھی ہوئی چیزیں ہیں، سب سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے وداؤٹ میڈیشن. لیکن شہر میں آپ ہیں تو وہاں انسٹیٹیوشنز ہیں، قوانین ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ واضح نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں، لیکن جو عمومی مجھے تاثر ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا رومانٹک تصور ہے کہ جدیدیت سے پہلے جو ہے آپ کا تعلق جو ہے فطرت سے اور اپنے ارد گرد سے جو ہے ڈائریکٹ تھا، فیس ٹو فیس، ون ٹو ون. جبکہ جدیدیت میں وہ تعلق جو ہے فیس ٹو فیس نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تعلق نظری ان معنوں میں ہو گیا ہے کہ عقل اور علوم اور سائنس اور ریشنالٹی اور ٹیکنالوجی اور ادارے وغیرہ وغیرہ، ان کے ذریعے جو ہے آپ اپنی ارد گرد کی کائنات کو، یعنی there's a lot of mediation going on. تو یہ ایک رومانٹک تصور ہے. تو یہ ساری چیزیں بدیہی سے مراد ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آگے پڑھیں تو اور زیادہ واضح ہو جائے. بہرحال اس پہ سب ہم پچھلی بار بات کر چکے ہیں تو زیادہ، لیکن ایک بات میں سوچ رہا تھا تو یہ ایک، کیونکہ میں اور بعض اوقات بدیہی سے مراد مسلمہ بھی لگ رہا تھا. جدیدیت کے ذیل اور ضمن میں آنے والی تبدیلیوں کا بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا اب کسی بھی معنی میں بدیہی نہیں رہی. دنیا کی تمام نئی تشکیلات جدیدیت کے نظری وسائل سے تخلیق کی گئیں اور تمام عقلی رسائی کے بغیر قابل فہم نہیں. یعنی کائنات جو ہے کمپلیکس ہو گئی ہے اور وہ عقل کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی. تو یہ تو بالکل رومانٹک تصور لگ رہا ہے. یہی امر مسلم شعور کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل فہم ہے، اور ماقبل جدید دنیا کی طرح مسلم شعور جدیدیت کے پیدا کردہ مظاہر کو بدیہی سمجھ کر ہر طرح کی ججمنٹ دیتا چلا آیا ہے. یہی ہم مسلم شعور کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل فہم ہے کیا کہ وہ نظری وسائل کے ذریعے سمجھنا اس کو ضروری ہے، اور وہ مسلمان جو ہے اس کو انٹیوٹیولی سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں یا بدیہی طور پہ. فطرت اور دنیا میں جدیدیت کے پیدا کردہ مظاہر نظری وسائل کے بغیر قطعی ناقابل رسائی اور ناقابل فہم ہیں. تو نظری وسائل وہ کیا ہیں؟ پہلے جدیدیت کے پیدا کردہ مظاہر کیا ہیں؟ اب دیکھتے ہیں نا، یہ دو جو ہیں پوائنٹ ہیں، ان پہ تھوڑا غور کرتے ہیں.
جدیدیت کے پیدا کرتا وسائل کیا ہیں؟ ایک تو آپ کے یہاں ریاست ہے، دوسرا آپ کے یہاں مارکیٹ ہے، تیسرا جو ہے آپ کے پاس ایک ہیجمینک ایجوکیشنل سسٹم ہے، تربیت ہے، چوتھا جو ہے آپ کے پاس میڈیا ہے مختلف شکلوں میں، اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کا پورا ایک ادارہ ہے، وہ میڈیا کے تحت ہی آ جاتا ہے، لیکن میڈیا اس سے زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے۔ پھر جو ہیں علوم ہیں، نظریاتی علوم ہیں جو اس سارے مظاہر کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے لیے جواز بھی فراہم کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہیں ان کی پروڈکشن اور ری پروڈکشن ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو ایک ہو گیا دنیا میں جدیدیت پیدا کردہ مظاہر، اور نظری وسائل کے ہیں۔ سائنس ہے، اس میں ٹیکنیکل سائنس بھی آ گئی اور سوشل سائنس بھی آ گئی۔ پھر میتھڈ میں آپ کو سائنٹیفک میتھڈ آ گیا، فلسافیکل میتھڈ آ گیا، لاجک، میتھمیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ نظری وسائل ہیں آپ کے، اور ان نظری وسائل کا مقصد جو ہے نہ صرف یہ کہ جدیدیت کی تخلیق کردہ کائنات کو سمجھنا، بلکہ اس کا جواز بھی فراہم کرنا۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نظری وسائل کے بغیر ہی سمجھیں جدیدیت کو۔ تو یہ کون سے مسائل مسلمان ہیں؟ یہ علماء تو زیادہ تر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ صحیح ہے کہ بہت سے لوگ جو کوشش کرتے ہیں ان میں انہوں نے نظری مسائل جو ہیں ان میں دسترس حاصل نہیں کیا، یعنی فلسفہ، سائنس وغیرہ، اس کے بغیر ہی، یعنی کامن سینس کو، میرا خیال ہے اسی کو وہ بدیہی کہہ رہے ہوں گے، آبزرویشن کی بنیاد پر ایک جدیدیت کے بارے میں ایک عمومی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے تو یہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے۔ لیکن ان کے یہاں یہ جو مسئلہ یہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں، یعنی تاثر یہ مل رہا ہے مجھے، ہو سکتا ہے غلط ہو، سمجھتے ہیں کہ جدیدیت سے پہلے آپ کو نظری وسائل کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب جو ہے جدیدیت سے پہلے اس کے بہت کمپلیکس نظری مسائل تھے، اور ان کے بغیر جو ہے آپ اسلام کی تخلیق کردہ کائنات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ ہے کہ یہ اب جدیدیت بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا بہت کنسنٹریشن آف پاور اینڈ کنسنٹریشن آف منی، کنسنٹریشن کا نام ہے جدیدیت، سو کنسنٹریشن ریلیٹیولی زیادہ ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی بنیادی بات میں کہ نظری وسائل ہمیشہ رہتے ہیں اور ان کی حاجت ہوتی ہے کسی بھی نظام حیات کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا جی، تو نظری بغیر قطعی ناقابل رسائی اور ناقابل فہم ہے، اوکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدیدیت کے پیدا کردہ سسٹم کی گرفت سے آزاد نیچر اور دنیا کے مظاہر اب بھی بدیہی ہیں۔ اس پہ مجھے جو ہے، یعنی بدیہی نیچر اور دنیا اب مارجنلائز ہو چکی ہے اور غیر اہم ہے، ٹھیک ہے، اور نظری شعور کی موت جدیدیت کی پیدا دنیا کے بدیہی مکمل طور پر سے واقع ہوئی ہے، اور مسلم شعور جدید دنیا تک کوئی علمی رسائی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدیدیت کی پیدا کردہ سسٹم کی گرفت سے آزاد نیچر اور دنیا کے مظاہر اب بھی بدیہی ہیں۔ تو
جہاں جدیدیت نہیں ہے، یہ یعنی صحیح معلوم نہیں ہوتا. تو ایک دنیا تو جدیدیت کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جدیدیت کی دنیا کو نظری وسائل جو بھی اس سے ان کی مراد ہو اس کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. بدیہی طور پہ، بدیہی کا مطلب یہاں ڈائریکٹلی ہی لگ رہا ہے، یعنی ان میڈیٹڈ نظری وسائل کے بغیر ان کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. لیکن جدیدیت سے باہر جو ابھی دنیا ہے وہ دنیا جو ہے، اس میں شک نہیں، جدید کے پیدا کر سسٹم کی گرفت سے آزاد جو دنیا ہے، غیر جدیدیت. مثلا ہمارے دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی جو جدیدیت سے باہر ہیں، دنیا میں جیسے پیدا مظاہری وسائل کے بغیر قطعی ناقابل رسائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جدیدیت کے پیدا کردہ سسٹم کی گرفت سے آزاد نیچر اور دنیا کے مظاہر اب بھی بدیہی ہیں، یعنی ان کو آپ نظری وسائل کے بغیر سمجھ سکتے ہیں. یعنی بدیہی نیچر دنیا اب مکمل طور پر مارجنائلائز ہو چکی ہے، یعنی وہ اس کی کوئی مرکزی حیثیت نہیں رہی ہے اور غیر ہے مسلم. تو یہ بات جو ہے محل نظر ہے، کیونکہ نظری وسائل آپ کو کا کوئی جدیدیت سے خاص تعلق نہیں. جدیدیت کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں، غیر جدیدیت کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور جدیدیت میں بھی ایسے ایریاز ہوں گے جو لیس کمپلیکس ہوں گے یا اور مور کمپلیکس. یہ ہے کہ یہ دوسری بات ہے کہ جدیدیت میں کمپلیکسٹی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی بنیادی کنسنٹریشن پہ ہے، کنسنٹریشن آف پاور آن منی. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید جیسے جیسے گہری ہوتی جاتی ہے، کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے، چیزوں کو بدیہی طور پہ سمجھنا کم سے کم ممکن ہوتا چلا جاتا ہے. گو کہ یہ کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی اپنی پیور فارم میں یعنی کمپلیکس ہو جائے اور بدیہت بالکل ہی ختم ہو جائے. تو اس حد تک تو مان سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غیر جدیدیت جو ہے لازم کوئی بدیہی ہوگی یا سمپل ہوگی، وہ اس میں کمپلیکسٹی نہیں ہوگی اور اس کو نظری وسائل کے بغیر سمجھا جا سکے گا. یہ غلط بات ہے. اس کی پچھلی جو ہے مثالیں ہم نے دی، اب بغداد میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی یا سلطنت عثمانیہ تھی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمپلیکس نہیں تھی یا اس کے لیے نظری وسائل نہیں کی ضرورت نہیں تھے وغیرہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی کمپلیکسٹی ایسی نہیں تھی جیسے جدیدیت کی ہے، کیونکہ جدیدیت کی خاص جو وصف ہے اس کا وہ کنسنٹریشن ہے، اس کی وجہ سے کمپلیکسٹی جس حد تک اس میں ہوتی ہے اور ایبسٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے غیر جدیدی دنیا ہے وہ ہمیشہ بدیہی ہوگی یا اس میں نظری وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی. So this is not what is the problem. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آپ اگر جدیدیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی یعنی نہ صرف یہ کہ جدید اسلام کو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو نظری وسائل کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ بنیادی بات ہے. تو اس لیے میں نے کہا اس میں ظاہریت ٹپک رہی ہے کہ ظاہری کہتے ہیں کہ مطلب اسلام کو ہم نظری وسائل کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، اور گویا بدیہیت جو ہے کوئی اسلام کا خاصہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ نظری وسائل سے سمجھنا جو ہے وہ صرف جدیدیت کے ساتھ خاص ہے. یہ بات پچھلی بار بھی ہم نے اس کو نوٹ کیا تھا، اب دوسری بار جو ہے ذرا زیادہ غور سے پڑھا تو تب بھی یہ واضح ہو گئی. اور اس کے آخر میں کہہ رہے ہیں مسلم نظری شعور کی موت جدیدیت کی دنیا کے پیدا ہونے کے اسرار سے واقع ہوئی ہے، اور مسلم شعور جدید دنیا تک کوئی علمی رسائی نہیں رکھتا.
اچھا جی، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مسلم نظری شعور کی موت، مسلم نظری شعور ایک چیز، اور دوسرا کیا ہے، جدیدیت کے بدی جدیدیت بدی تو نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر یہ اصرار کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، بہت کمپلیکس ہے، لیکن اسلام بھی بدی نہیں ہے کمپلیکس ہے، ویری کمپلیکس، یو ہیو ٹو اسٹڈی صرف نحو، اصول فقہ، مذاہب اربع، لاجک، بلاغت وغیرہ وغیرہ، بڑی کمپلیکس ہے، اور اسی طرح جدیدیت بھی کمپلیکس ہے، بدی بنیادوں پہ آپ نہ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں نہ جدیدیت کو سمجھ سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مسلم شعور کی موت جو ہے جدیدیت کے بدی ہونے سے واقع نہیں مسلم شعور، اب ظاہر ہے وہ مسلم شعور اسلام کو تو بدی نہیں کہتا، وہ علماء تو اب بھی یعنی نظری شعور علماء کے یہاں ہے، لیکن وہ جو نظری شعور ہے وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہے، جدیدیت کو سمجھنے کے لیے نہیں بنا وہ، تو جو ہوا یہ ہے کہ جدیدیت کو سمجھنے کے لیے جو نظری شعور ہے وہ نہ مدرسوں میں نہیں آیا ہے، علماء میں نہیں آیا، اور یونیورسٹی میں آیا تو وہ جدیدیت کو سمجھ رہے ہیں جدیدیت کی نظر سے، ان کا مقصد جو ہے جدیدیت کو جو ہے باہر سے سمجھنا نہیں ہے، جدیدیت کو ایک ایلین نظام کے طور پہ سمجھنا نہیں ہے، تو وہ اگر مطلب وہ یعنی وہ جدیدیت کو سمجھتے ہیں جدیدیت کے ایک فرد کی حیثیت سے، جو یعنی پڑھے لکھے مسلمان ہیں، یعنی یونیورسٹی کالجوں میں پڑھے لکھے، گو کہ مطلب زیادہ تر لوگ، اور یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کا جدیدیت سے تعلق جو ہے آلاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جدیدیت کو سمجھنے کی سچ کو کوشش نہیں کرتے، وہ ایسی اسکلز اور نالج جو اسکل کے ضمن میں آتی ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں تاکہ جو ہے اپنے معاش کما سکیں، اچھی زندگی گزار سکیں، تو ان کا تو مقصد ہی نہیں ہے تو اس کا سمجھنا، تو مسلم شعور کی موت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جدیدیت کو سمجھنے کے جدیدیت کو سمجھنے کے لیے جو نظری شعور تھا اس کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، یہ صحیح ہے، اسلامی حلقوں میں علماء نے تو ظاہر ہے وہ جدید سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے سچ، اور جن لوگوں نے کی مثلا اسلامی حلقوں میں مولانا ہے تو انہوں نے اس نظری کے شعور کو جتنا علامہ اقبال مولانا نے ڈیولپ کر دیا وہ تو رہا، اور پھر کچھ بعد کے لوگوں نے اس پہ حاشیے لکھے، لیکن اس سے آگے پھر جو ہے جو نظری شعور کو بڑھانا تھا اس کو نہیں بڑھایا گیا، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، یعنی ڈرامیٹک ہونے کی کرنے کی یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ موت ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے، یہ اس حد تک صحیح ہے، اور مسلم شعور جدید دنیا تک کوئی علمی رسائی نہیں کرتا، مسلم شعور جدید دنیا تک یعنی جدیدیت کی حقیقت تک جیسے اسلامی نقطہ نظر سے رسائی نہیں رکھتا، اس لیے کہ علماء نے تو اس کی کوشش نہیں کی، اور جو اسلامی ذہن کے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کو جو ہے جو ائمہ تھے ہمارے مولانا مودودی اور سید قطب اور حسن بنا اور بڑے بڑے علامہ اقبال وغیرہ، ان کے بعد جو ہے ان کے کام کو آگے نہیں بڑھایا گیا، اور عرب دنیا میں لوگ ہوئے ہیں لیکن وہ یعنی ایران میں بھی لوگ ہوئے ہیں لیکن وہ بھی مطلب علامہ اقبال کی سطح سے آگے نہیں گئے عموماً، اور مولانا مودودی کی سطح سے آگے نہیں گئے عموماً، تو یہ صحیح ہے، تو مسلم شعور کوئی علمی اور باقی جو مسلمان جو یعنی انفرادی طور پہ مسلمان ہیں جو مطلب پلے بڑے ہی مغرب کے اندر ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا باہر ہوں، اور ان کے علوم پڑھتے ہیں تو ان کو جدیدیت کا شعور ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ شعور ہے جدیدیت کے اپنے ہی نقطہ نظر سے، کوئی اسلامی نقطہ نظر سے وہ شعور نہیں، تو یہ بات کہنا یوں کہنی چاہیے میرا خیال، تو یہ بیسیکلی ہم جو پچھلی نشست میں کیا تھا اسی کو دوبارہ دہرایا، لیکن اس کے نتیجے میں ذرا اس کو سمجھنے میں اور لگتا ہے کہ کچھ نئے پوائنٹس آئے ہیں، ورنہ بھی آئے ہوتے ٹھیک ہے،
محنت تو کام آئے گی، مطلب کہ شعور، ہمارا ندری شعور تھوڑا بہت تو بڑھے گا ہی. ٹھیک ہے جی، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.